اور حماد بھائی لوگ اوپر گئے، حماد بھائی عرفان اور بلا کے لاتے ہیں۔ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين۔ ہم نے طہارت کورس شروع کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، یعنی جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و مطلوب ہیں۔ اور مفسرین اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ کپڑے سے مراد یعنی دونوں طہارتیں ہیں، جسمانی بھی طہارت اور روحانی بھی، یعنی انسان جو ہے اس وقت تک اس کی روح پاکیزہ نہیں ہو سکتی جب تک اس کا جسم پاکیزہ نہیں ہوگا، جب تک اس کا جسم پاکیزہ نہیں ہوگا۔ جسم میں کیا ہے؟ کپڑے ہوں، جگہ ہو، بدن ہو، یہ ساری چیزیں اس میں۔ تو وہ سیابہ کا پتہ ہے جو پہلی وحی آئی ہے یا دوسری وحی آئی ہے اقرا کے بعد، وہ یہی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو پاک رکھو، یعنی یہ پاکیزگی یہ بنیادی چیز ہے۔ اور طہارت حاصل کرنا واجب ہے، یعنی فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں نام ہی ہوا تو نماز تو پڑھتے ہیں نا، عبادت تو کرتے ہیں، طہارت کی خیر، یہ حاصل کرنا واجب ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین فقال اما انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور کیا فرماتے ہیں کہ دو قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا، یعنی روحانی طور پر پاکیزہ نہیں تھا، دوسرا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، جسمانی طور پر پاکیزہ نہیں تھا، یعنی گناہ سے روح پاکیزہ نہیں رہتی۔ چغلی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ زنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ غیبت کیا ہے؟ جھوٹ کیا ہے؟ وعدہ خلافی کیا ہے؟ یہ گناہ ہے، اور گناہ سے روح پاکیزہ نہیں رہتی، تو دونوں کو طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک جسمانی طور پر پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں، اور دوسرا روحانی طور پر یعنی چغلی کرتا تھا، گناہ میں مبتلا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز سے عذاب ہو وہ بڑی چیز ہے، اس سے دوری، اس سے پاک رہنا، اس سے دور رہنا یہ فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ طہارت کیا ہے؟ طہارت کہتے کسے ہیں؟ حسی اور معنوی گندگی سے پاک اور نظافت حاصل کرنا، حسی اور معنوی گندگی سے پاکی اور نظافت حاصل کرنا، یہ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ یہ لغوی معنی ہے اس کا، ایک ہوتا ہے لغوی کہ لغوی لغت میں کیا ہے اس کا۔ حسی جو محسوس کی جا سکے، یعنی جو محسوس کی جا سکے، جیسے پیشاب وغیرہ ہے یا اسی طرح کوئی اور گندگی ہے جو محسوس کی جا سکے، گوبر وغیرہ ہے۔ یا معنوی کیا ہے؟ جو محسوس نہ کی جا سکے، یعنی ہو وہ یعنی گندگی ہی لیکن محسوس، جیسے عیب ہے، گناہ وغیرہ ہے۔ تو اصطلاحاً کیا ہے کہ اصل اسلام میں طہارت سے پاکیزگی سے کیا مراد ہے؟ ناپاکی ختم کرنا اور نجاست کو زائل کرنا، دو چیزیں طہارت ہیں۔ کیا ہے؟ ناپاکی ختم کرنا اور نجاست کو زائل کرنا۔ اب آگے ہم پڑھیں گے ناپاکی کیا ہے اور نجاست کیا ہے، لیکن لغوی طور پر حسی اور معنوی گندگی سے پاکی اور نظافت حاصل کرنا یہ کیا ہے؟
لغوی طور پر طہارت کی تعریف ہے، اور حصی کیا ہے؟ جو محسوس کی جا سکے، یعنی حس سے ہے، حواس خمسہ ہے نا، حواس خمسہ اسی سے ہے، جو محسوس کے سونگ سے ہو سکتا ہے، وہ دیکھ کے ہو سکتا ہے، یعنی وہ حواس خمسہ کون کون سے ہیں؟ بولنے کی حص ہے، دیکھنے کی حص ہے، جی سننے کی حص ہے، جی، چکھنے کی حص ہے، چکھنے کی حصہ ہے، شاباش، اور چھونے کی حص ہے۔ چھوئے کی حصہ، جی، یہ حص تو حواس خمسہ جو محسوس کیے جا سکے۔ تو اسی طرح معنوی جو محسوس نہ کی جا سکے، جیسے عیب ہے، گناہ ہے، ہم محسوس تو نہیں کر سکتے کہ اندر کیا کیفیت ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو ناپاکی ختم کرنا اور نجاست کو ظاہر کرنا، یہ کیا ہے؟ طہارت کسے کہتے ہیں؟ بولیے آپ، بول رہے ہیں جی، ناپاکی ختم کرنا اور نجاست کو ظاہر کرنا۔ اچھا، ناپاکی کا تعلق کس سے ہے؟ ناپاکی کا تعلق بدن سے ہے، بدن ناپاک ہوتا ہے، اور اس کو دور کرنے کا طریقہ وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، ٹھیک ہے؟ ناپاک بدن ہوتا ہے، اور نجاست تین چیزوں پہ لگتی ہے، بدن پہ بھی لگ سکتی ہے، کپڑے پہ بھی ہو سکتی ہے، اور مکان یعنی جگہ پہ بھی، جگہ بھی نجس ہو سکتی ہے، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہ نجس جگہ ہو سکتی ہے، اور بدن بھی ہو سکتا ہے، وہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دھو سکتے ہیں، چھینٹے مار سکتے ہیں، کھرچ سکتے ہیں، یہ نجاست کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ اور ناپاکی کو جو بدن سے تعلق ہے وہ وضو ہے، غسل ہے، اور تیمم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں یہاں پہ؟ یہ ناپاکی کا تعلق اسے حدث کہتے ہیں، بدن سے ہے، اور نجاست کا تعلق بدن، کپڑے اور مکان سے ہے۔ اس کے بعد طہارت کے فائدے کیا ہیں؟ طہارت کیوں ضروری ہے؟ ہمیں کرنی کیوں چاہیے؟ طہارت کا سب سے پہلا فائدہ اور اہم فائدہ یہ ہے کہ نماز کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے۔ شرط کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز نہ ہو تو وہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر یہ شرط ہے، یعنی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی میری یہاں آنے کی شرط یہ ہے کہ یہ کام کرو، کہ اگر وہ شرط نہ پائی جائے گی تو میں نہیں کام کروں گا۔ تو نماز کے لیے شرط ہے، اگر طہارت نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ من احدث حتى يتوضا، بے وضو آدمی کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کر لے۔ بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ تو اس لیے طہارت شرط ہے نماز کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ کسی مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ بے وضو نماز ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے، وہ کہتا دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے کہیں پڑھائی ہے۔ تو یہ دلیل نہیں ہے، دلیل قرآن و سنت ہے، مولوی صاحب کی بات دلیل نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر وہ بے وضو ہوگا۔ اسی طرح طہارت کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ طہارت میں سستی عذاب کا سبب بنتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ طہارت میں سستی کرتا تھا وہ بندہ، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو پھر عذاب کا سبب بنا ہے اس کے لیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو بندہ پاک رہتا ہے، صاف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے پاک و صاف رہنے والوں کو۔ یعنی اللہ کی دوستی کا سبب بنتا ہے آدمی اگر وہ اللہ سے توبہ کرے، بار بار غلطی ہو گئی، بار توبہ گناہ ہو گیا، توبہ کر دے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اگر وہ پاک صاف رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، دوست رکھے گا۔ تو کتنے فائدے ہم نے پڑھ لیے اس میں؟ کتنے فائدے پڑھے؟ تین۔ کون کون سے؟ نماز کی شرط، دوسری کہ سستی عذاب کا سبب جی یہ عذاب کا سبب بنتا ہے طہارت میں سستی جو ہے، اور تیسری اللہ تعالیٰ اس سے پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ طہارت لغوی معنی کیا ہے؟
حصی اور جی حصی اور مانوی اور نظافت حاصل کرنا. شاباش. حصی کیا ہے؟ جو محسوس کی جا سکے جیسے پیشاب وغیرہ ہے, اور مانوی جو محسوس نہ کی جا سکے جیسے گناہ. اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ناپاکی ختم کرنا اور نجاست کو ظاہر کرنا. ایسے ہی ہے. اور اس کے بعد طہارت کے 3 فائدے ہم نے پڑھے. کیونکہ یہ کلاس ہے, اس میں ہم نے آپ کو یاد کروانا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس آپ کو لیکچر دیا بابا کروائی ختم. یہ چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کے بغیر مومن آدمی کا گزارا نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے, اس لیے یہ یاد کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. اچھا جی, اہل قبا کی اللہ نے تعریف کی ہے, یعنی جو قبا والے تھے ان کی اللہ نے تعریف کی ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں. یعنی اللہ محبت کرتے ہیں, یعنی واللہ یحب المتطہرین. اللہ پسند کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو پاک صاف رہتے ہیں. اسی طرح طہارت کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. یعنی اس کے 2 معنی میں الطہور شطر الایمان, کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اس کو. یہ شطر کے 2 معنی ہیں, حصہ بھی ہے اور نصف بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نصف ایمان ہی طہارت ہے. طہارت ہے تو انسان کا آدھا ایمان تو مکمل ہو گیا. ویسے وہ گندگی سے پاک ہوتا ہے, بلکہ اگر دیکھا جائے تو جب گندگی سے پاک ہوگا اور روحانی گندگی سے بھی پاک ہوگا تو وہ پکا مومن بن گیا. یعنی آدھا ایمان طہارت کا جسمانی ہے اور آدھا روحانی ہے. اگر بندہ دونوں چیزوں سے پاک ہو گیا, جسمانی طہارت سے بھی پاک ہو گیا اور روحانی طور پر بھی گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کی اس نے, وہ تو پکا مومن ہو گیا. تو اس لیے الطہور شطر الایمان, جو طہارت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. آگے ہم نے پڑھنا ہے کہ نجاست کی قسمیں کیا ہے, گندگی کی قسمیں کیا ہے. کیونکہ پتہ ہوگا نجاست کا تو ہم اس سے دور رہ سکیں گے. جب پتہ ہی نہیں ہوگا نجاست ہے کیا تو دور کیسے رہیں گے. تو ہم نے نجاست کی اقسام پڑھنی ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نجاست. خون جو ہے وہ گندگی ہے, نجاست ہے. خون کیا ہے؟ گندگی ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر جسم پر لگ جائے جہاں وہ تھوڑا بہت ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر زیادہ لگ جائے تو انسان بے وضو ہو جاتا ہے. اور پیشاب یہ بھی نجاست ہے, یورین کہتے ہیں اس کو. پخانا یہ بھی نجاست ہے. کہ وومٹ آ جائے تو یہ بھی نجاست ہے. ان سے دور کرنا, اس کو صاف کرنا یہ ضروری ہے. اسی طرح حرام جانور کا پیشاب اور پخانا, یعنی حلال جانور کا نہیں, وہ نجس نہیں ہے اس طرح. حرام جانور کا پیشاب اور پخانا جو ہے وہ نجس ہے. ودی, مدی اور منی, یہ 3 چیزیں ہیں, اور یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. ہر مسلمان نوجوان کو یہ سیکھنی چاہیے. یعنی ودی کہتے ہیں وائٹ تھک سیکریشن, یہ ہے کسی کے جو لیس دار مادہ ہوتا ہے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پانی کی طرح نا, یہ انسان کو قطرے جیسے آتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, اس کو ودی کہتے ہیں. اور مزی کہتے ہیں جو ٹھیک گاڑھا ہوتا ہے. یہ بھی گاڑھا ہوتا ہے لیکن پیشاب کے بعد یا کوئی جذباتی چیز دیکھ لی, کسی نے کوئی فلم غلط دیکھ لی, کسی نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی, تو شہوت سے نہیں ویسے ہی قطرے نکلے اس سے, وہ مزی ہے. اور جو سپرم ہے, منی ہے, جو شہوت سے نکلے, جو شہوت سے نکلے وہ منی ہے. یعنی اس کی 3 قسمیں ہیں. جو شہوت سے نکلے وہ منی ہے, جو شہوت کے بغیر, یعنی اس پر غسل واجب ہے. اس پر غسل واجب ہے کہ جن کے کہتے ہیں کہ یہ مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. بلوغت اور احتلام, جب بندہ جوان ہوتا ہے تو احتلام ہو جاتا ہے رات کو, یعنی کہ کوئی بندہ سوچتا ہے یا کوئی چیزیں دیکھتا ہے یا کوئی
غلط چیز دیکھنے سے انسان کو جوش سے جو چیز نکلتی ہے یا احتلام سے نکلتی ہے وہ منی ہے، اور اس پر غسل فرض ہے، یعنی منی پر غسل فرض ہے، ودی اور مزی پر غسل فرض نہیں ہے۔ یہ نجاست ہے، اور عام نہ کوئی اس کو خطبے میں بیان کرتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، تو یہ ہر مسلمان کو اس چیزوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ یعنی ودی مزی یہ تقریباً گاڑھا لیسدار مادہ ہوتا ہے جب وہ پیشاب کے قطروں سے آ سکتا ہے، لیکن یہ شہوت سے نہیں نکلتا، یہ جوش سے نہیں نکلتا۔ جو منی سپرم ہے وہ یہ جوش سے نکلتا ہے، تو اس پہ غسل فرض ہے، ان دونوں پہ غسل فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نجاست کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت ہے، کتا ہے، یعنی خنزیر کا گوشت جسم پہ لگ جائے یا کسی جگہ وہ حرام ہے، نجس ہے۔ کتا نجس ہے، بلکہ کتنا نجس ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليغتسل 7 مرات او لهن بالتراب، یعنی جب کسی چیز میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 دفعہ دھو، او لهن بالتراب، پہلی دفعہ مٹی سے دھو، تو خواہ وہ جسم پر لگ جائے خواہ وہ جان لے تو وہ نجس ہے، کتا نجس ہے۔ تو اسی طرح جلالہ، یعنی ہمارے دور میں یہاں پہ تو صابن وغیرہ ہے تو پہلی دفعہ صابن میں دھو سکتے ہیں یا آخری دفعہ صابن سے، اور 7 دفعہ اس کو ویسے دھونا، اتنی گندگی ہوتی ہے کتے کی، اور کتنے وہ بدبختی کہہ سکتے ہیں جو ان کو اٹھائے ہوتے ہیں، جپیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیونکہ مومن نجس نہیں ہوتا، غیر مسلم تو ویسے نجس ہے، تو وہ ان کام بھی نجاست والے کرتے ہیں۔ جلالہ، اینیملز ایٹ فٹ، یعنی ایسا حلال جانور جو گندگی کھاتا ہو اس کو جلالہ کہتے ہیں۔ ایسا حلال جانور جو گندگی کھاتا ہو، مثال کو آپ نے بعض مرغیاں دیکھی ہوں گے جو گندگی میں رہتی ہیں اور گندی چیزیں کھاتی ہیں، بالکل جو نالیوں میں بھی یعنی کہ وہ منہ مارتی ہیں، ان ایسے جانوروں کو جلالہ کہتے ہیں۔ اور محدثین اور فقہاء نے کہا ہے کہ ایسے جانور کو 7 دن تک باندھے رکھو۔ بکری بھی ایسی ہوتی ہے کہ جو پخانہ وغیرہ کھا لیتی ہے، یعنی ایسے جانور جو گندگی کھاتے ہیں، جو حلال گوشت نہیں کھاتے، یعنی حلال بھی کھاتے ہیں لیکن وہ بازار میں گھومتے پھرتے ہیں اور گندگی بھی کھا لیتے ہیں، تو ان جانوروں کی بات ہو رہی ہے حلال جانور، لیکن یہ بھی نجس ہیں جب تک ان کو باندھا نہ جائے، کم کم 7 دن تک باندھا جائے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے، خواہ وہ مرغی ہے، خواہ وہ بکری ہے، خواہ کوئی اور گائے بھینس وغیرہ ہے، جو بھی ہے، تو ایسا جانور وہ بھی نجس ہے، اگر وہ گندگی کھاتا ہے تو اس کو باندھا جائے، گھر میں روک کے رکھا جائے، حلال فوڈ کھلایا جائے، پھر اس کو ذبح کیا جائے، ورنہ وہ نجس ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز حرام کرا دی ہے نا وہ ہمارے فائدے کے لیے کرا دی ہے، کہ انسان کا فائدہ ہے، انسان جو ہے وہ اچھا بن جائے۔ تو ہر چیز اثر رکھتی ہے، اچھی کتاب اثر رکھتی ہے، اچھی بات اثر رکھتی ہے، اچھا ماحول اثر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے اتنی بڑی بات کہہ دی، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ، یعنی کہ جب کس کو دوست بنانا ہے تو اس کو دیکھو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، کیونکہ جیسا دوست ہوگا ویسے ہی آدمی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہر ماحول انسان کو اثر کرتا ہے، اچھی کتاب پڑھیں گے وہ متاثر ہوگی، کوئی اچھا لیکچر سنیں گے وہ انسان پر اثر کرے گا، اسی طرح اس کے الٹ کوئی گندی فلم دیکھیں گے اثر کرے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں پامال ہو رہے ہیں، بھائی بہن کا خیال نہیں ہے، چاچا بھتیجی کا خیال نہیں کرتا، یعنی کہ اپنے رشتے جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ چیزیں، کیونکہ انہوں نے اس کو سمجھے کوئی بات نہیں، انسان کے اندر وہ چیز کی جو حرمت تھی وہ کم ہو گئی، تو اس لیے ہر چیز اثر رکھتی ہے۔ تو جب ہم گندا گوشت کھائیں گے، اس لیے یہ سور جو حرام کریٹ کیا، کیوں؟ کیونکہ یہ گندا ہے، اس سے انسان کے اندر گندگی پیدا ہوگی، نقصان ہوگا، خواہ وہ روشنی ہو سکتا ہے، جو بھی جانور اللہ نے حرام قرار دیے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے۔
ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یعنی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، خواہ وہ جسمانی طور پر ہو، خواہ وہ ایموشنلی طور پر ہو، کہ انسان کو وہ اس سے ایموشنلی طور پر برباد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی چیز ہے، تو جلالہ گندگی کھانے والا جانور جو حلال ہے تو وہ بھی نجس ہے۔ اس طرح شراب بھی کیا ہے؟ نجس ہے۔ اس کے بعد مردار ڈیڈ، ہاں کچھ مردار حلال ہیں، جیسے منجمد خون والے حشرات جن کا خون جمع ہوتا نکلتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹڈی وغیرہ، اور اسی طرح مچھلی اور ٹڈی، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ ان کا گوشت جو ہے اگرچہ، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ ان کا مچھلی جو ہے یہ حلال ہے، اور اس مردہ بھی ہو جائے تو یہ حلال ہے، یعنی جب باہر نکل جاتی ہے وہ مر جاتی ہے پانی سے تو یہ پھر بھی حلال ہے، کیونکہ یہ منجمد خون ہے، یہ بہتا نہیں ہے اس کا۔ اور ٹڈی بھی اسی طرح، اور مردار کی ہڈی، کھال اور سینگ وغیرہ، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں جو ہڈی استعمال کی جا سکتی ہے، کھال استعمال کی جا سکتی ہے، سینگ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ویسے مردار حرام ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کی جائز ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ یعنی کچھ خون، مچھلی اور ٹڈی، منجمد خون والے جانور، اور اسی طرح مردار کی ہڈی استعمال کی جا سکتی ہے۔ اونٹ کی ہڈی استعمال بڑی مہنگی بکتی ہے۔ اسی طرح کھال استعمال کی جا سکتی ہے، اون وغیرہ کپڑے وغیرہ بنا سکتے ہیں، اور اس طرح کھال کے جیکٹیں بڑی مہنگی ہیں، اور اس طرح اور سینگ وغیرہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی حلال جانوروں کی یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔